چاہتی ہوں کہ شب معراج سے پہلے اللہ پاک نے ہمیں شب معراج تک پہنچنے کے لیے کیا کیا معجزے دکھائے ہیں، کون کون سے اہم ایونٹ ہوئے ہیں، کیونکہ اب تو خیر رخصت میں ہے یہ رجب اور آگے پہ شعبان آ جائے گا، وہ بھی خوبصورت مہینہ ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے حوالے سے دعا بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ اس مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور پھر رجب کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرو، اللہ کے ایام کو یاد کرو، پروردگار ایام تو سارے تیرے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ کون سے دن ہیں؟ تو اس پر مفسرین خود جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر ہمارے صاحب روح المعانی تک، اور ان سے لے کر ہمارے اردو کے جو مفسرین ہیں، ظاہر ہے انہوں نے بھی کام کیا علمی، ان سب نے یہ لکھا ہے کہ وہ مخصوص ایام جن میں اللہ نے انعامات عطا کیے ہیں، ان کی برکتیں امت کو میسر آتی رہتی ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا ہے۔ تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ تو قرآن کے نزول کی رات ہے، وہ تو نزول ہو چکا، لیکن اس نزول کی برکتیں ہیں۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہو تو قرآن کی برکت ہوگی، جس رات میں محمد عربی تشریف لائیں کیا جو صاحب قرآن ہیں ان کی برکت نہیں ہوگی؟ اور پھر جس رات میں حضور تشریف لے جائیں، تشریف لے جانا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ حضور واپس تشریف لائے، یہ کمال در کمال ہے۔ تو کیا اس رات کی برکتیں نہیں ہوں گی؟ برکتیں ہیں۔ ہم ان لوگوں کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی سے اختلاف نہیں رکھتے، محبت کا پیغام ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی اس رات میں خاص طور پر نہیں کرنا چاہیے، تو آپ عام طور پر نفل پڑھ لیجئے، کسی بھی رات میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ خاص طور پر روزہ نہ رکھیے، عام انداز میں رکھ لیجئے، لیکن کسی کو منع مت کیجئے، کیونکہ یہ برکتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ معراج ہے نا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ ذرا ایک لطیف بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اصرار بڑا، تو کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا، کہ تجلی جو اللہ نے اپنے نور کی موسیٰ پر نہیں، جس پہاڑ پر موسیٰ کھڑے ہیں اس پر نہیں، سامنے ڈالی اور کہا اس کو دیکھو۔ تو جب اس تجلی کو پیغمبر حضرت موسیٰ نے دیکھا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کی محبتوں میں کھو گئے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی بے ہوش ہو گئے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کی محبتوں میں کھو گئے، گم ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ کے نبیوں کا جب بھی بزرگوں کا تذکرہ کیا جائے تو احترام سے۔ اب ادھر آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور لطیف بات ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ تجلیات الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ نزول قرآن کلام خدا کی بات نہیں ہو رہی، جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، اگر وہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہاں لطیف بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری فکر ہے کہ وہ جو تجلی ہے، اس تجلی کا جو وزن ہے یا اس تجلی کا جو درجہ ہے، شاید وہ درجہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے قلب پر نازل ہونے والے قرآن کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ وہ اللہ کی محبتوں میں گم ہو گئے، اور پیغمبر نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ تو یہاں پہ یہ معاملہ ہے، اور جو اس سے آگے کی رفتیں، معراج ایک معجزہ نہیں، یہ معجزات کا مجموعہ ہے، اور یہ رجب کے آخر میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے ذکر کیا ہم رجب میں بزرگان دین کے ایام مناتے ہیں، ہم رجب میں جو ہے نا وہ حضرت مولا علی کی ولادت کو جو ہے نا وہ مناتے ہیں، دیگر ایام خاص طور پر جناب سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہیں منصب امامت کبریٰ پر فائز کیا جاتا ہے تو اس وقت غوثیت کبریٰ کا جو مقام ہے ہم اس کی یاد میں بھی نیاز کرتے ہیں۔
تو جب حضرت امام جعفر صادق کو انعام ملے تو نیاز کریں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام ملے تو ہم نیاز نہ کریں، ہم اس موقع پر برکتیں نہ حاصل کریں، برکتیں ہمیں سمیٹنی چاہیے۔ اور میں چلتے چلتے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ معراج یہ نبی علیہ السلام کے اعتبار سے سب سے بڑی رات ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ نے حضور کو اپنا بے حجاب معاملہ دکھایا، اپنا بے حجاب دیدار کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے واپس پلٹ کے آئے۔ دیکھیے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر ایک دو انبیاء کے متعلق اور بھی آتا ہے حضرت ادریس کے حوالے سے، وہ واپس سے نہیں پلٹے، میرے اور آپ کے کریم آقا گئے آنے واحد میں، اور یہ جانے آنے کا تصور یہ جو ہم بیان کرتے ہیں کتنی دیر گزر گئی، آپ کے 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، سما نے یہ جو ہے نا وہ کیا، میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن ہم سارا سال بھی پروگرام کریں تو خراج عقیدت صحیح معنوں میں پیش نہیں کر سکتے، لیکن وہ معاملہ کتنی دیر میں ہوا، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، اور جس پانی سے وضو کیا وہ بہ رہا ہے، حضور فرماتے میں گیا اور واپس بھی آ گیا۔ تو انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ صبح دم جب ابو جہل نے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ ایسا ہو تو کیا تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کہا تمہارے دوست یہ بات کرتے ہیں۔ تو کہا اگر میرے صاحب نے یہ بات کی ہے، محمد الرسول اللہ نے یہ بات کی ہے، تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ان سے پوچھے بغیر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے لیے صدیق کے الفاظ استعمال کیے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اور یہ جو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، اس کو ذرا ہم دیکھیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے واقعہ معراج کو پیش نظر رکھیں، اور واقعہ معراج کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے آج اس پرفتن دور میں، اب دیکھیے مسلمانوں پر کتنا کڑا وقت ہے، کتنا مشکل وقت ہے، اور ہمارے حالات کیسے ہیں، ہماری نوجوان نسل بیراروی کا شکار ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو ہم حل کرنے کے لیے ان ایام کی طرف جائیں، ان محبتوں کو ہم بانٹیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی نے جو شب معراج دیکھا، کیسے کیسے مناظر دیکھے، کس طرح سے بے حیائی کرنے والوں کو دیکھا، سود خوروں کو دیکھا، 2 نمبری کرنے والوں کو دیکھا، ملاوٹ کرنے والوں کو دیکھا۔ اگر ہم پاکستان کو، عالم اسلام کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ واقعہ معراج کو پڑھیں۔ نبی علیہ السلام جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ بتایا جا رہا ہے یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے، ان کے کان کاٹے جا رہے ہیں، ان کے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، ان کے سر بڑھ گئے ہیں، یہ کیا، یہ برائی کرتے تھے، یہ برائی کرتے تھے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ سود خور تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے۔ تو اگر ہم یہ واقعات صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک سے بہت سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اب تو ایسا لگتا ہے جیسے کہتے ہیں نا گناہوں میں بھی کوئی جدت آ گئی ہے، تو وہ ایگزیکٹلی کچھ ایسے معاملات ہیں۔ اچھا، اس میں خیبر کا بھی، کیونکہ اگر ہم رجب کے مہینے کے حوالے سے بات کریں تو جو خیبر کا واقعہ ہے وہ بھی رجب میں ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ماہ رجب المرجب کو پروردگار نے بہت ساری مناسبتوں سے نوازا ہے، اور ماہ رجب کے لیے 2 نام جو ہے وہ روایات میں آئے، اس کو رجب الاسب بھی کہا ہے اور رجب الاسم بھی کہا ہے۔ اسب جو ہے وہ کسی چیز کو مطلق انڈیل دینے کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ وہ مہینہ جس میں سراسر رحمت الہی کو بندوں کی طرف بھیج دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو رجب الاسم بھی کہا گیا، یعنی خاموش ترین مہینہ۔ یہ وہ مہینہ تھا کہ اس مہینے میں جنگ و جدال، اس مہینے کے اندر جو ہے وہ گھوڑوں کی بھاگ دوڑ جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے وہ نہیں سنی جاتی تھی۔ اس مہینے کا ایک تقدس تھا، تعظیم تھا، چونکہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ البتہ رجب کے خود وجہ تسمیہ کو اگر آپ دیکھیں تو جب امام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ان رجب نہر من انہار الجنہ، رجب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اشد من الثلج وابید من اللبن واحلی من العسل والین من الماء۔ فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، پانی سے زیادہ نرم ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس قدر نورانی یہ نہر ہے۔ فرمایا کہ من صام یومن فی ھذا الشہر سقاہ اللہ من ذالک النہر، جو اس مہینے میں ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا، اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ اس نہر سے ضرور سیراب کرے گا۔ تو اس مہینے میں بہت ساری مناسبتیں، آپ نے خیبر کا تذکرہ کیا، یاد رکھیے جنگ خیبر وہ جنگ ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ جنگ خیبر کو کیا حیثیت اور امتیاز حاصل ہے، امام نے ارشاد فرمایا جنگ خیبر واحد وہ جنگ ہے جب پورا عرب پیغمبر کے مخالف ہو گیا تھا اور سارے یہودی مل کر پیغمبر کے خلاف نکل آئے تھے، اس لیے پیغمبر اکرم پر خیبر سے زیادہ
سخت دن کوئی اور نہیں تھا، تمام جنگیں نہیں پیغمبر کی، لیکن جنگ خیبر سخت ترین دن تھا، اور اس میں بھی پروردگار عالم نے فتح جو ہے وہ اسلام کو عطا کی، اور مولا کائنات کے ہاتھوں پر یہ فتح ہوتا ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں ماہ رجب بہت ساری برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان ہے، ابھی بھی دن ہمارے پاس باقی ہے، اگر ایک روزہ بھی نفلی آپ رکھ لیتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا پچھلا کوئی روزہ رمضان کا قضا نہ ہو یا کوئی نظر یا منت کا واجب روزہ ہے، تو پہلے اس کو رکھ لیں اور اسی کے ساتھ پھر ایک نفل روزہ رکھیں، تو انشاءاللہ پروردگار اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اس مہینے کی برکتیں میں نصیب کرے گا۔ یعنی کہ جو کل کا دن ہمارے پاس ہے تو جی کل کا بالکل، روزہ جو آپ ضرور جو ہے برکت سے ملے۔ میں چاہوں گی کہ بسم اللہ بریک پہ جانے سے پہلے کلام ہو جائے۔ اب بات کر رہے ہیں شب معراج کی فضیلت کے حوالے سے، گو کہ جو پورا مہینہ رجب کا گزرا ہے اور اپنے رخصت لینے کو ہے، تو اب دل میں میرے کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے کہ آئی وش کہ ایک ایسا شو بالکل رجب سے پہلے بھی کر لیا جاتا، اور خیر ابھی مجھے لگتا ہے ابھی بھی اتنے لیٹ نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے پاس یہ آخری 3 ایام تو رجب کی بھی، اور اس کے بعد شعبان جو شروع ہونے والا ہے، شعبان بھی اللہ پاک کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں سے بھرپور ہے، اور آف کورس یہ تمام تر مہینے پھر ہمیں تیار کر رہے ہیں رمضان المبارک کے لیے۔ تو آج کے دن کی اگر میں اسپیسیفکلی عبادات کے حوالے سے بات کروں، وظائف کے حوالے سے بات کروں، تو وہ آپ حافظہ صاحبہ آپ اس میں کیا سجیسٹ کریں گی کہ کیا چیز کتنی کثرت سے کی جانی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کی شب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب کے بارے میں کیوں نہ اس سے پوچھ لیا جائے جو رسول کے اس قدر قریب ہے کہ جب سویا تو بستر پہ نہیں سویا، سینہ ہی رسول پر سویا، جب نوالا کھایا تو فاطمہ بنت اسد سے نہیں کھایا، رسول اللہ کے ہاتھوں سے کھایا، جب پیا تو پانی نہیں پیا، لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیا۔ آپ جانتے ہیں جب یہ معراج کا واقعہ ہو گیا تو امیر المومنین کے پاس جناب سلمان آئے کچھ وقت بعد اور پوچھا کہ سب معراج کے واقعات بتاتے ہیں، یا علی آپ تو رسول اللہ کے سب سے قریب ترین ہیں، زکن زکا کی منزل پر علم ایسے چوسا کرتے ہیں، جذب کیا کرتے ہیں جیسے کوئی پرندہ ایک دوسرے اپنے بچے پرندے کو کھلایا کرتا ہے۔ آپ بتائیں نا کہ معراج کا واقعہ اور معراج کا دورانیہ کیا تھا، ہے نا، اور مستند ترین علی کی زبان سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ سکھائے جو ما ینطق عن الہوا کی منزل پر ہو، اور علی امین ترین شخص ہیں۔ فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی، کچھ کیونکہ ہمارے عقائد ہمارے جو فیتھ ہیں وہ خاص ہمارے مسلک سے متعلق ہیں تو میں بیان کرنا چاہتی ہوں، تو امیر المومنین کے مطابق فرمایا عشاء رسول اللہ نے مسجد الحرام میں پڑھی، اور پھر بعد نماز عشاء معراج کا سلسلے کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد پھر فجر تک جاری رہا، حتیٰ کہ فجر سے پہلے رسول اللہ زمین پر تشریف لائے اور پھر نماز فجر کو یہاں پر یعنی مسجد الحرام میں ادا کیا۔ اور خدا کی قسم جناب حضرت رسول اللہ کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک شب میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، ایک شب میں مصطفیٰ کو، ہم سب بات کریں گے رسول اللہ کی دلجوئی کے لیے، تشقی و تسلی کے لیے رسول اللہ کو بلایا جا رہا ہے، لیکن میں کچھ اور عرض کرنا چاہوں گی، میں کہوں گی ایک شب میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا، کیوں؟ کیونکہ اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، ارے مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس، اور دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس۔ تو حقیقتاً پھر امیر المومنین فرماتے ہیں عالم کیا تھا؟ فرمایا عالم یہ تھا کہ جب وہ برق کا گھوڑا نہیں کہنا چاہیے، سواری کہنی چاہیے، اب آپ محبت رسول دیکھیے گا، فرمایا موقع یہ تھا کہ سواری کھڑی تھی، جبریل تیار ہیں رکاب تھامنے کے لیے، جناب اسرائیل ہر کوئی تیار ہے رسول اللہ کو لے جانے کے لیے، رسول اللہ ایک مرتبہ رکے۔ یعنی نبیوں کو جب جنت میں جانا ہو تو نبی کہتے ہیں نفسی نفسی، لیکن رسول اللہ کو اللہ سے بھی ملنے جانا ہو تو کہتے ہیں امتی، کہ فرماتے ہیں میری امت کا کیا ہوگا، میری قوم کا کیا ہوگا؟ فرمایا میں تو جا رہا ہوں، اے جبریل میری قوم کا کیا ہوگا، میری امت کو کیا ہوگا؟ فرمایا آج آپ کو معراج اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ 5 وقت آپ کی امت معراج کر سکیں۔ اچھا ایک اور اہم چیز کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں، آج کا جو دن ہے وہ انتہائی اہم ترین دن ہے،
اہل تشیعوں کے یہاں ہمارے مسلک میں آج کے روز کو شب معراج کے عنوان سے نہیں منایا جاتا بلکہ لیلۃ المبعث کے نام سے منایا جاتا ہے، یعنی اس کا مقصد ہے جب رسول مبعوث برسالت ہوئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ آج نبی بنے تھے 27ویں شب کو، بلکہ آج سے فرائض کی انجام دہی شروع ہوئی. یعنی آپ بڑا کوئی اچھا سا کورس کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. ہم جیسے آپ علماء بیٹھے ہیں نا، اگر آپ لوگ کچھ سیکھیں سمجھیں، لیکن جب تک آپ کو کلام کا موقع نہ دیا جائے نا، انسان بے چین رہتا ہے. آج وہ دن تھا کہ جب رسول اللہ کو ان کے منصب پر باقاعدہ بتا دیا گیا کہ آج آپ کو اپنے منصب کے فرائض انجام دینے ہیں. اور یہ ان 4 راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں ایک لیلۃ القدر ہے، اور اس میں شب نیمہ شعبان بھی نہیں آتی. اتنی ضروری ہم ساری توجہ اس کی جانب رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ آج کی کتنی مستند ترین رات ہے. یہ ان 4 راتوں میں سے ایک رات تو رسول اللہ کی ولادت کی رات ہے، دوسری رات یہ عید مبعث ہے، یعنی آج عید کے عنوان سے منائی جاتی ہے. فرمایا جاتا ہے کہ اس کی خوشی اتنی ہی مسرت آمیز ہے جتنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. تیسری جو، کیونکہ دین کا آغاز ہو رہا ہے، دین کو ترویج کا موقع مل رہا ہے، پھولنے پھلنے کا موقع مل رہا ہے. تیسری شب جو ہے وہ شب قدر ہے، اور چوتھی شب عید غدیر کی شب ہمارے یہاں کہی جاتی ہے. تو ایک جملہ، بڑا لطف اندوز جملہ جو حقیقتاً آپ سب لطف لیں گے، چاہے 27ویں شب رسول اللہ کی عید مبعث کے عنوان سے منائے یا معراج کے عنوان سے منائے، خدا کی قسم امت کا جو مرکز ہے، نقطہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور میں یہ جملہ نا بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ رسول اللہ کا ہم پر یہ احسان نہیں ہے کہ وہ رسول بن کر آئے. رسول اللہ کا یہ احسان نہیں ہے ہم پر، بڑے خاص اور عالمانہ ضمانت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ وہ رسول بن کر آئے. وہ ہر شخص کے رسول ہیں، وہ چرند کے بھی رسول، وہ پرند کے بھی رسول، جو جانتا ہے سب کے رسول، جو مانے اس کے بھی رسول، جو نہیں مانے ان کے بھی رسول. وہ رسول بن کر آئی، ان کا احسان نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ان کا احسان کیا ہے؟ ان کا احسان یہ کہ انہوں نے ہمیں اپنا بنا لیا. کتنوں میں سے انہوں نے ہمیں اپنا بنا لیا. اور میں بڑے عالمانہ زبان کے ساتھ ایک اور جملہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کا دن وہ دن ہے جہاں نجف میں جو بیماروں کو لایا جاتا ہے اور وہاں پر باندھ دیا جاتا ہے اور پھر انتظار کیا جاتا ہے کہ کب شفا یاب ہوں گے. اور آج کی شب کے طفیل اس کی برکت سے صبح کے وقت کتنے ہی مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ ہوتے ہیں یا جو پیرالائز لوگ ہوتے ہیں جو چل نہیں پاتے، نجف میں لکھے گئے ہیں معجزات کہ آج کے روز جن شبوں کو ہم نے اس کا تقابل کیا، کمپیریزن کیا، جن شبوں میں سب سے زیادہ معجزات ہوتے ہیں نا حرم کے قریب، وہ یہ شب ہے، یعنی 27ویں شب کی شب ہے.